اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں یا رحمہ اللہ کہہ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے. اب بڑا اشتیاق تھا، اور کس قدر شدت کے ساتھ وہ اشتیاق ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے صحابیت کا شرف حاصل ہو جائے. لیکن جب انہوں نے اپنی درخواست پیش کی اور اپنا حال سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ اویس نہ آنا، اپنی ماں کی خدمت کرنا یہ زیادہ ضروری ہے تمہارے لیے، قربان جائیے. اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آخر وقت میں، عمر قرن سے ایک شخص آئے گا، اس سے جب تمہاری ملاقات ہو تو اس سے دعا کی درخواست کرنا، میرا سلام کہنا. اتنا بڑا مقام. وہ مقام کیسے ملا؟ وہ دین اور اسلام کا جو تقاضا ہر وقت جو ہوتا ہے اس کو آدمی سمجھے کہ اس وقت تقاضا کیا. چونکہ حج میں جانے والے بہت سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو حج فرض ادا کر چکے ہیں، نفلی حج ادا کرنے جا رہے ہیں، اس نفل عمل کے مقابلے میں بے شمار تقاضے اور بڑے ان کے سامنے ہوں گے. بے شمار خاندان میں ایسی بچیاں بہنیں ہماری ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، بے شمار ایسے غریب لوگ ہمارے خاندانوں میں جو فقر و فاقے میں مبتلا ہیں. غزہ سے لے کے سیریا تک، شام تک، برما سے لے کے بنگلہ دیش، ہندوستان، کشمیر تک کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں. اور ہماری خواہش اور ہمارا جی یہ چاہ رہا کہ ہم حج کر لیں، تو میں نہیں مناسب سمجھتا یہ کوئی شریعت کا تقاضا پورا ہو. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے اعلیٰ درجے کے ہمارے یہاں صوفی گزرے، اعلیٰ درجے کے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، شاگرد ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ. ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، غلط میں کہوں تو اصلاح فرمائیں. فرمایا کہ حضرت بہت سخی بزرگ تھے، اور جب حج کو جاتے تھے تو ایک پورا قافلہ ہوتا تھا حضرت کے ساتھ. وہ دور تھا جب لوگ جو ہے کچے سفر ہوتے تھے، ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، اور بڑا مشقت والا سفر ہوا کرتا تھا. بعض حضرت ایک ساتھ میں گئے تو دوران سفر کچھ گھنٹے چلنے کے بعد لوگ راحت کیا کرتے تھے، پڑاؤ ڈالتے تھے، کہیں پہ ٹھہرتے تھے آرام کے لیے. ایک جگہ لوگ ٹھہرے، حضرت اپنے قافلے سے نکل کر گھوم رہے تھے، چل رہے تھے. دیکھا کہ ایک بچی، قافلے والوں میں سے لوگوں نے جو سامان سڑ جاتا تھا اسے باہر پھینک دیتے تھے. تو اس سفر میں ساری چیزیں ساتھ میں ہوتی تھی، مرغیاں بھی ہیں، انڈے بھی ہیں، اور آٹے بھی ہیں، یعنی اشیاء خردنوش سب کچھ ساتھ لوگ لے جایا کرتے تھے. تو پھر جب کچھ دن چلنے کے بعد جو چیزیں سڑ جاتی، بیکار ہو جاتی، ان کو پھینک دیا جاتا تھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بچی نے مری ہوئی مرغی جو ان کے ساتھی نے پھینکا تھا اس کو اٹھا کے لے کے بھاگ گئی. حضرت نے اس کو فالو کیا، اس بچی کو، اور پھر جہاں بچی جس گھر میں گئی، اور پھر حضرت اس گھر میں گئے اور جا کے حضرت نے نوک کیا دروازہ اور پوچھا اور بتلایا کہ دیکھیں مری ہوئی مرغی جو آپ کی بچی لائی ہے وہ تو مردار ہے، اور مردار کا کھانا حرام ہے. مردار کھانا حرام ہے ہمارے یہاں. میں مسئلہ بتلانے آیا ہوں. صاحب خانہ نے، صاحب گھر نے بتلایا کہ بزرگوں یہ حرام آپ کے لیے ہوگا، ہم پر نہیں ہے حرام، ہمارے لیے حلال ہے، چونکہ ہم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. ہمارا پورا گھر ایک دانے کو ترس رہا ہے. حضرت کو بڑا صدمہ ہوا، بڑے غمگین ہوئے. واپس آئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا جی کہ میں نے اپنا مائنڈ چینج کر دیا، چونکہ میں حج فرض ادا کر چکا ہوں اور میرے حصے کا جو کچھ ہے تم مجھے واپس دے. ساتھی کافی پریشان ہوئے، لیکن حضرت کا چونکہ اصرار تھا، انہوں نے حضرت کے حصے کا جو کچھ تھا حضرت کو حوالے کیا، اور قافلہ آگے روانہ ہوا. حضرت نے اپنے حصے کی وہ ساری چیز اس گھر میں جا کے دے دیا کہ تمہارا فقر و فاقہ دور ہو جائے. حضرت واپس اپنے وطن کو چلے. اب اس واقعے کا اگلا حصہ سنیے گا اور یاد رکھیے. کہتے ہیں کہ یہ قافلہ جب حج کر کے مدینہ منورہ پہنچا، مدینہ منورے میں اس قافلے میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا اور زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خواب دیکھنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ حج پہ آئے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سال ہم میں سے کس شخص کا حج مقبول ہوا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس حج میں کسی کا حج قبول نہیں ہوا. اللہ کریم نے کسی کا حج قبول نہیں کیا. پھر آپ نے جواب دیا، اس متصل بات آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک شخص ہے، اس پورے حاضرین عرفات اور حج کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں اللہ نے ایک شخص کا حج قبول کر لیا.
اور اس شخص کی حج کی قبولیت کی برکت سے اللہ نے سب کے حج کو. اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس مبارک شخص کا نام بھی جان سکتا ہوں؟ اس کا نام آپ مجھے بتا سکتے؟ تو اللہ اکبر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے. کہتے ہیں اتنا سنتے ہی وہ شخص جو ہے اس کا سینہ چوڑا ہوا, اس نے کہا حضرت وہ تو ہمارے ساتھی تھے. ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے کوئی کہے جی فلاں صاحب یہ ہو گئے, ہم کیسے خوش ہو کے کہتے ہیں جی وہ تو میرا ساتھی ہے, میرا پڑوسی, میرے محلہ دار. تو ان صاحب نے کہا کہ اللہ رسول اللہ وہ تو ہمارے ساتھی تھے, انہوں نے تو حج بھی نہیں کیا. ہم تو آئی وٹنس ہیں, آئینی شاہد ہیں کہ ہم نے دیکھا اور ہمارے ساتھ ہوتے, وہ تو گھر کو اپنے واپس چلے گئے اور اپنے حصے کی وہ ساری چیزیں غریب فیملی کو حوالے کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم کو اس عبداللہ بن مبارک کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مقبول حج کا ثواب اس کے نام عمل میں لکھ دیا. یاد رکھیں کہ اللہ پاک کے ہاں اعمال کی کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی, کوالٹی دیکھی جاتی.